بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا جو درس ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ حج، عمرہ، ہدی، مسجد حرام، یہی سب مسائل ہیں، تمتع، قران۔ تو پہلا جملہ ہے اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو حج کا پہلے ذکر ہے، عمرے کا بعد میں۔ اس کی وجہ کہ حج تو ارکان میں سے صرف فرق یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا، اسی وجہ سے عمرے کو بھی بعض حضرات واجب قرار دیتے ہیں، چونکہ لکھا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب اتمام یعنی کوئی عمل ہم شروع کرتے ہیں تو اسے اختتام تک لے جانا، اسے کہیں گے اتمام، تمام، ورنہ بیچ میں چھوڑ دیا تو ادھورا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ احرام باندھ رہے ہیں حج کا یا عمرے کا تو اللہ کے لیے اسے پورا کریں۔ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور کچھ تھوڑی بہت تکلیف ہوئی چھوڑ کے آگے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب اس کے پورے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کہ احرام انسان محرم کب ہوتا ہے؟ محرم یعنی احرام جس نے باندھا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے وہ کچھ مختلف ہے، چونکہ صحابہ کا طرز عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ کچھ جو مشہور ہے اور جو چلا آ رہا ہے اور جو صحیح بھی ہے، ہمارا اس سے مختلف ہے، تو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بہت مختصر لفظ ہے الحج، میل، عمرتن فیمیل۔ ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، احرام پہلے باندھ لیا کرتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد لبیک حجن، اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک عمرتن۔ اب عمرتن یہ فیمیل ہے، بس اتنا فرق ہے، حجن ہے عمرتن۔ کیا مطلب؟ حاضر ہوں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں عمرے کی، تو گویا کہ اپنا عمل ہم اللہ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ایمان میں نقص ہے، خامی ہے، یہ خامی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے پوری تیاری کیے اور اپنی گاڑی جو جانے کے زیادہ راہ وغیرہ جو صحیح کر لیے، اور اب اللہ کو بتا رہے ہیں، کتنی عیب کی بات ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اعمال اللہ کو علم ہے، یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ تو کیا کہیں گے؟ بہت مختصر لفظ ہے، اللہم لبیک حجن کہیں یا عمرتن کہیں، پھر وہ تکبیر شروع کریں۔
لیکن اب پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے پورا کرو، مگر اگر رکاوٹ آ گئی تو دیکھیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ روک لیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْ یہاں حد یہ ہے چونکہ من ہے، آپ نیچے جائیے تو پھر حد یہ بھی آئے گا حدیو بھی آئے گا، تو اس کا خیال رکھیں. لیکن کیا ہے نام اس کا؟ حدی، اصل میں حدیو، پھر من کی وجہ سے حدی. اگر روک لیے گئے تو روکنا کسے کہتے ہیں؟ تو جو آپ کو میسر ہو سکے، تیسر کا معنی حدی. روک لیے گئے مطلب اس کی بہترین مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تھے تو حدیبیہ میں آپ کو روک لیا گیا ہے نا. آج کل بھی ہو سکتا ہے، آج کل جو ہے پلین جو ہے، حالانکہ یہ مثال دینا صحیح نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں ہے اس کا چلن اس وجہ سے. جب پلین کینسل ہو گیا تو آپ کا پلین کینسل ہو گیا تو ٹھیک ہے، ریاض سے دمام سے یا اپنے یہاں سے انڈیا پاکستان سے لوگ گھر سے احرام باندھ کے آتے ہیں. میقات کہاں ہے؟ جبرائیل امین نے بتلا دیا، نشانی لگوا دی گئی. اور ہماری میقات کون سی؟ 7 سمندر پار فرضی، وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں. تو آنے کے بعد پلان کینسل ہو گیا. مگر اب کیا کریں، مسئلہ تو بتائیں نا ہے نا. یہ بھی روک لیے گئے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو سعودیہ کی زمین میں داخل ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، بحری راستوں میں یلملم وغیرہ نشانیات لگا دیے ہیں اور بری راستوں میں بھی. اب یہ کہ اوپر والا راستہ ہے تو بتاتے ہو تو اپنا تیار رہیے، نیچے احرام باندھ کر آئیے، اوپر اپنا شرٹ پہنیے. جب سعودیہ حدود میں داخل ہوں تو شرٹ اتار لیں، پھر وہ اوڑھ کے نیت کر لیں. بس یہ طریقہ کار ہے. مگر صرف سنت پڑھنا ہے جی 2 رکعت نفل اور غسل کرنا ہے اس کے لیے تو ایسا نہ کریں. بڑے مسائل پیش آتے ہیں. اب مسائل کیسے؟ اب آپ کو وہ حدی کیسے ذبح کریں گے؟ اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے جو میسر ہو کیا حدی. اب نوٹ کر لیں آپ. ایک ہوتی ہے اضحیہ. اضحیہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں قربانی. یہ کون سی؟ بکری عید والی قربانی. اور حدی حج کے تعلق سے ہے. حدی حج کے تعلق سے ہے. حج میں آپ سے کوئی خطا. اب یہ حدی کا ذکر اور بھی آئے گا. تمتو حدی حدی حدی. تو اتنا نوٹ کر لیں کہ اضحیہ جو ہے وہ قربانی اور حدی جو ہے. اچھا دیکھیے فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور اپنا ونحر یعنی ذبح کرو اونٹ کو، قربانی کو. اب آپ بتائیں کہ ہم جو حج کے دنوں میں جو ذبح کرتے ہیں وہاں ہم نماز پڑھتے ہیں عید کی؟ نہیں پڑھتے. عید کی نماز ہوتی نہیں ہے. 90 دن کی نماز وہ عرفہ میں وہ کون سی؟ وہ بھی عید کی نماز نہیں. یوم النحر میں آپ کنکری مارتے ہیں، پھر اس کے بعد ذبح کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، اس میں رہتے ہیں. اور وہ جو وہاں مسجد ہے اس میں بھی عید کی نماز نہیں ہوتی، جمعہ کی نہیں ہوتی. اچھا، تو حد یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ حج کے ساتھ، حج کے اعمال کے ساتھ، حج کی خطاؤں کے ساتھ، لغزشوں کے ساتھ. اتنا ذہن میں رکھیے. ابھی ہمارے یہاں قربانی ترجمہ ہوتا ہے تو یہ جو بھی تمہیں میسر ہو. لیکن اب سنیے، اور اپنے سروں کو مت منڈاؤ یہاں تک کہ وہ، اب دیکھیں ہدیو آیا، حتی یبلغ الہدیو محلہ، وہ آپ کا ہدی کا جانور محلہ، محل حلال ہونے کی آپ کی جگہ تک نہ پہنچے. اب جگہ کون سی؟ اب یہ بھی ہمارے یہاں اب وہ رواج متروک ہو گیا. جب بھی لوگ عمرے کے لیے آتے تھے تو پہلے عمرے کے لیے آنے کا مہینہ رجب کا تھا، ایک ساتھ نہیں ہوتا تھا. وہ بھی جانور لاتے تھے ساتھ میں. اب یہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے یہ اس آیت کا مفہوم. اور جو حج کے لیے آتے تھے وہ بھی ساتھ میں لاتے تھے. اس وقت منڈی نہیں تھی کہ آئیں اور یہاں سے خریدیں، بلکہ ساتھ میں. اسی لیے تو اس کا ذکر آئے گا کہ جن جانوروں کے گھر میں کیا پٹا ہے تو اس کو پھر وہ ڈکیٹی والے اسے نہیں پکڑتے تھے احتراماً کعبے کا. تو اسے بھی ذہن میں رکھیے. اب ہم لوگ کیا صرف حج والے،
اب ہم ہدی نہیں لاتے، ساتھ میں نہیں رہتے، لیکن جیب میں رہتی ہے وہ ٹکٹ جی. تو اس میں بھی فرق بتلانا ہے پورا، ابھی سمجھانا ہے اس مسئلے کو اچھی طرح. اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے سروں کو مت موڑو چونکہ تمہارے پاس ہدی ہے. اگر عمرے کی ہے تو مینا، عفواً صفا، اگر عمرے کی ہے تو صفا، چونکہ مینا میں نہیں جاتے نا عمرے والے. اور اگر حج کی ہے تو مینا، چونکہ عمرہ مختصر ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جو لوگ اپنے یہاں سے نکلتے ہیں وہ کہاں ہدی بھیجیں گے؟ وہ تو سعودیہ میں داخل ہی نہیں ہوئے، تو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں نا. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر جن کے ساتھ جانور تھے سب ذبح کر دیے، اور جن کے پاس نہیں تھے کہا کہ حصہ لے لو بڑے جانوروں میں. اس طرح کی آسانی پیدا کر دی. اب جو کوئی تم میں سے بیمار ہے، یعنی احرام باندھ لے حج کا یا عمرے کا، پہلے بات ہوئی روکے جانے کی، اب کس کی بات ہوئی؟ بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، اذن تکلیف، تو فدیۃ من صیام، تو فدیہ کتنا؟ روزے جمع، صوم کی جمع رمع کیا سیام. فدیہ صدقہ، فدیہ نسک. اسے ذرا غور سے یعنی تحقیقی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، پھر سے سنیں. اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے، اب تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ جوئیں ہو سکتی ہیں، یا ہے کہ جو کہتے ہیں اسے خارش، کھجلی، پھوڑے آ گئے، یہ ہو سکتے ہیں نا، کوئی بھی تکلیف ہے. تو وہ بال کاٹے، حالانکہ اسے کاٹنا نہیں چاہے، وہ محرم ہے نا جی. تو اس کا فدیہ کیا؟ صیام. اس کا فدیہ کیا؟ صدقۃ. اس کا فدیہ کیا؟ نسک، یعنی کوئی جانور ذبح کرنا. گزشتہ صفحے میں کیا پڑھے ہم؟ یہ بالکل اچھی طرح سمجھنا ہے. گزشتہ صفحے میں ہم پڑھے ہیں 194 آیت میں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ بڑی مشقت سے روزہ رکھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، روزے کا فدیہ. کس کا فدیہ؟ روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ ذہن میں رکھیے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ روزے کا فدیہ ہے. کیا کہا؟ روزہ فدیہ. بس یہ آپ پکڑے رہیں گے اس چیز کو محفوظ تو سمجھ میں آئے گا. چلیے میں اور ایک جگہ لے جاتا ہوں. اچھا پھر ہم نے حدیث بتائی تھی کہ رمضان میں دن میں اس نے مباشرت کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ اس سے 2 مہینے لگاتار روزے کہا تھا نا. اور نہیں رکھ سکتا تو کیا بتایا تھا؟ 60 روزے. کس کا فدیہ؟ تو روزے کا فدیہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا. تو ایک روزے کا فدیہ کیا ہو گیا؟ ایک مسکین ہے نا، اسے یاد رکھیں. اچھا پھر اور تو ایک حدیث ہو گئی اور ایک آیت ہو گئی. اب مجادلہ میں آپ جائے گا، سورہ مجادلہ، تو وہاں پر لکھا، آپ سنیے، جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے. تو انہیں چاہیے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، ہے نا. فمن لم یجد فصیام، مطلب ہے کہ پہلے وہ بدنہ ہے، قربانی ہے، جو نہ کرے تو 2 مہینے کے روزے رکھے. اور اگر نہیں طاقت رکھتا 2 مہینے روزے، فإطعام 60 مسکینہ، تو ایک روزے کا فدیہ کتنا؟ 1 مسکین. اب یہاں اسے ہم سمجھ لیں گے. اب سنیے، تو کیا ہے ہمارے یہاں یہ 2 آیتیں بتلائی، حدیث بتلائی، پھر بھی فتویٰ طلب کریں گے تو کہیں گے کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا؟ 2 مسکین. اب وہ کیوں؟ آپ تو نہیں دیں گے فتویٰ ایسا. ایک حدیث 2 آیتیں، تو ایک روزے کا فتنہ آپ کیا بتائیں گے؟ طعام مسکین. تو 60 روزوں کی فدیہ 60 مسکین. اب اسے دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ روزے کا فدیہ نہیں ہے. یہ کس کا فدیہ ہے؟ بال کاٹے اس نے، جوئیں تھی. تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا تو بولے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں
کیونکہ جوئیں نیچے اتر رہی تھی. پہلے جوؤں کی کثرت تھی, اب تو خیر. تو بولے کہ اسے کہا کہ کوئی ہے شات ہے, تو بولے نہیں تو بال کاٹو اور فدیہ دو. کیا؟ روزہ. تو روزہ خود فدیہ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, روزے کا فدیہ نہیں ہے. روزے رکھو. یا صدقہ, صدقہ فدیہ ہے, بال کاٹے اس کا. نسک فدیہ ہے. اب روزے کتنے رکھنا؟ تو فرمایا کہ 3 روزے. تو اگر کوئی اور بھی خطا ہو جائے, مان لیجئے کہ عرفات میں لوگ نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور مزدلفہ میں آیا اور اس نے سوچا اب بات ختم ہو گئی, احرام کھول دیا اور کپڑے پہن لیے, تو من صیام او صدقۃ او نسک. ہوتا ہے نا ایسا غلط فہمی کی وجہ سے. اور یہاں بھی کیا عذر ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے. بال اس میں جوئے ہیں بالوں میں جی, یا ایک شخص نے ناخن تراش لیے. اکثر ہوتا ہے کہ اب تو حج کا عرفہ کا دن ہو گیا, اب چلنا ہے تو ناخن تلاش کر لیے. تو کیا؟ صیام او صدقۃ او نسک. اب روزے کتنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 روزے. ٹھیک ہے. صدقے کے بارے میں کیا فرمایا؟ صدقے کے بارے میں فرما رہے ہیں, روزے کا فدیہ نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں پر وہ غلط فہمی ہوگی لوگوں سے. صدقہ کتنا؟ بھائی کیا 10 ریال دیں, 6 مسکینوں کو کھانا. بس اس وجہ سے دشواری پیش آئے. صدقہ کتنا؟ 6 مسکینوں کا کھانا. تو 6 مسکینوں کا کھانا روزے کا فدیہ نہیں ہے, یہ خود فدیہ ہے. اس وجہ سے غلط فہمی ہوئی. تو اسے آپ نوٹ کر لیں. یہ 6 روزے, یہ 3 روزے اور یہ 6 مسکین کو کھانا کھلانا صدقے کی شرح ہے. اچھا نسک, چاہے تو چھوٹا جانور ہو, نہیں تو 7واں حصہ بڑے کا حصہ لو. تو یہ تشریح ہوئی. تو اب آپ کے اطمینان سے یعنی یہ چیز آپ نے نوٹ کر لیے کہ 1 روزے کا فدیہ کتنا دیں گے؟ 1 مسکین. اور یہ جو محظورات ہیں تو 3 روزے, اور صدقہ روزے کا فدیہ نہیں ہے, مستقل جو محظورات ہوئی. اچھا اب پھر یاد رکھیے یہ محظورات کون سے؟ آپ نے بال کاٹے, عطر لگائے, کسی نے خوشبو لگا لیا نہا دھو کے. عرفات میں اکثر نہاتے ہیں, تو اسے کیا کرنا ہے؟ 3 روزے یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا یا قربانی. لیکن احرام آپ نے کھول دیے, احرام باندھ کرنے آئے, وہ الگ اس کا فدیہ آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے. اس میں یہ نہ 3 روزے ہیں نہ 6 مسکین کا کھانا ہے, بلکہ اسے محفوظ کر لیجیے گا. سنیے, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اب تم امن کی حالت میں ہو گئے. یعنی ہوتا ہے نا کہ لوگ رکتے ہیں, یہاں سے جب جاتے ہیں مکے کے لیے تو کچھ لوگ بغیر تشریح کے بھی جاتے ہیں, روک لیے گئے, احرام کھول دیتے ہیں. بھائی انہیں احرام نہیں کھولنا چاہے, گھر پہ آ کے بیٹھا رہنا چاہے, انتظار کرنا چاہے, تشریح نکالنا چاہے تو جو احرام کی حالت میں رہے باقی اور پھر چلے گئے, ان پر کوئی حرج نہیں. لیکن تو سیکھیے جب معمول ہو جاؤ تو جاؤ. اتم العمرۃ, کیا حج والعمرۃ للہ. تو یہاں پر یہ کوتاہی کرتے ہیں, پہلے تو جانا نہیں چاہے, لیکن یہ کہ آپ گئے تو آپ کو چاہے کہ ابھی احرام بھی رہیں, فٹ سے احرام کھولنا اچھی بات نہیں. اب جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ, اب سنیے, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, امن کی حالت میں جا رہے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ تمتع یعنی کیا؟ حج اور عمرہ ایک ساتھ. اس لیے کہ پہلے عمرہ اور حج ایک ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا. عمرے یہاں بہت مشہور تھا, عمرے کے لیے رجب اور شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ حج کے لیے, اور محرم تو اشہر حرم میں سے ہے. اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمرے کے ویزے کب نکلتے تھے؟ رجب سے, بعد میں پھر ربیع الاول سے نکلنا شروع ہوئے. تو اس فرق کو سمجھ یعنی ذہن میں رکھیے گا. اب چونکہ داخل ہوا عمرہ حج میں, اب آپ حج اور عمرہ ایک ساتھ کریں گے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِّ, تو اوپر بھی آیا حج, یہاں پر بھی آیا حج. فَمَن لَمْ يَجِبْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. 3 ایام کے ساتھ, حالانکہ اوپر بھی 3 ایام ہے, لیکن وہ کس کا فدیہ ہے؟
سر کے بال اتارنے کا، کپڑا پہننے کا، خوشبو لگانے کا، اور یہ کس کا فدیہ ہے؟ عمرہ اور حج ایک ساتھ میں کیے تو اگر آپ قربانی کا جانور نہیں پائیں گے تو اس کا فدیہ کیا؟ 10 روزے، ثلاثہ فی الحج سبۃ اذا رجعتم۔ واضح ہوا؟ تو فرق ہوا نا جی۔ اب یہ کیوں آپ احرام باندھ کر نہیں آئے؟ تو بھی یہی ہے، دم یا ثلاثۃ و سبۃ اذا رجعتم۔ تو فرق کیا ہے؟ بال اتارنے میں، کپڑا پہنے، احرام، بھائی احرام تو شروع میں آپ نیت کے ساتھ احرام باندھتے ہیں، اس کے واجبات میں سے کہیے ہو، واجبات میں سے ہے، اور یہ جو ہے آپ احرام باندھ چکے ہیں اور آپ سے خطابی فرق ہے۔ شروع میں ہی آپ ابتدا سے بغیر احرام کے داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ دم یا ہے کہ پھر کیا 3 روزے وہاں اور 7 بعد میں۔ یہ بھی واضح ہو گیا؟ اچھا، اب یہ کہ آپ کبھی بھی رکھیں، موسم حج میں رکھیں 3، پھر مکے میں رکھیں، یا ہے کہ پھر گھر جا کر رکھیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے نا 10۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور ہم بتاتے ہیں۔ آپ نے تمتع کا احرام باندھے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک دم دیں گے، ہے نا؟ ابھی اسی کو رکھو۔ کران میں کیا کریں گے؟ کران میں بھی دم ہے نا؟ اچھا، اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ میں تو لوگوں کو سمجھاتا تھا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تفسیر سعدی جو ہے نا، عربی میں بھی اردو میں بھی ہے، تو اس آیت کی شرح دیکھ لیجئے۔ آپ نے تمتع کا احرام باندھے، پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اور آپ نے ٹکٹ جدہ سے خریدتے تھے کہ نہیں؟ یہاں بھی ملتے تھے، ابھی بھی ملتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کا یہ جو جانور ہے وہ پہلے پہنچ چکا، مطلب وہ آن لائن پر آپ چیک کریں گے تو ملے گا وہاں، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ نے اگر عمرہ کیے ہیں تو بال کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟ محلہ، اپنے جگہ پہنچنے سے مطلب یہ نہیں کہ خالی وہاں پہنچے اور آپ کو دیکھ تکتا رہے۔ ذبح کرنے کا وقت مینا کے اندر تو وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ احرام تمتع کی نیت سے باندھتے ہیں اور جانور ساتھ میں لیتے ہیں تو اگر وہ عمرے سے فارغ ہوئے تو اس آیت کے مطابق بال نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ بال کب کاٹو گے؟ جب۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو ٹکٹ خریدنے والوں کو چاہے کہ وہ کران کا ٹکٹ خریدیں، کیونکہ کران میں کیا ہوتا ہے کہ عمرے کے بعد آپ عمرہ سے فارغ نہیں ہوتے، احرام نہیں کھولتے اور سیدھا آگے چلے جاتے ہیں، اور تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ تو عمرے سے فارغ ہو کے بال کاٹتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اور جو فیملی والے لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، نہیں بالکل فری ہو جاتے ہیں، اس کا نام ہے تمتع۔ تو اسے ذہن میں رکھیے۔ ویسے میں یہ بھی کہتے رہتا ہوں، یہ جدے والے کون سا تمتع کر رہے ہیں؟ ساتھ میں رہتے ہیں فلیٹ میں، اور میاں بیوی مطلب، اور حج کو جاتے ہیں تو 7 کو 6 کو عمرہ کرتے ہیں، تو پھر ایک دن میں کون سا تمتع کرنا ہے؟ یعنی لفظ تمتع پر مرتے ہیں۔ اس کا مفہوم تو سمجھئے نا، لوگ پہلے حج کے لیے آتے تھے دور دور سے، 15-20 دن، مہینہ بھر رہتے تھے، ان کے لیے تمتع۔ اب جدہ سے جانے والا تمتع کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اب سنیے، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ کبھی بھی تمتع کے لیے آپ جا رہے ہیں تو ٹکٹ یہاں سے نہ خریدیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد پھر ٹکٹ خریدیں، اور کران میں آپ خرید سکتے ہیں۔ تو چلیے، تو ٹکٹ گویا کہ بدل ہے جی۔ ہاں، افراد میں تو آپ کو وہ نہیں، کیا اس کا کہتے ہیں، دم نہیں ہے، اور افراد میں تو آپ عمرہ نہیں کریں گے، ٹکٹ یہاں سے بھی وہ جیب میں رکھیں گے، تو آپ تو وہاں سیدھا مینا جاتے ہیں افراد میں۔ آ گیا سمجھ میں جی؟ اور اگر چلے بھی گئے تو طواف قدوم کریں گے، لیکن پھر وہی مینا، آپ فارغ نہیں ہوتے عمرے سے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور سنیے، ذالک، یہ ذالک یعنی کیا؟ اس کے لیے جس کے اہل مسجد حرام کے آس پاس ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں آئیں، ذالک یعنی کیا، اور مسجد کے آس پاس ہیں، اور پھر آخر میں اصل کہ واتقوا اللہ، اصل میں تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے احکام کے خلاف کریں گے تو عذاب دینے میں سخت ہے۔ لیکن یہ کہ ذالک سے کیا مراد؟ اب دیکھیں اوپر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی تمتع کرے عمرہ اور حج کا، اس کے لیے کیا
فمستیسر من الہدی. تو ابھی ذالک سے کیا مراد لیں گے؟ ذالک سے مراد یہ لیں گے جیسے کہ آپ کے اہل خانہ مکے کے ہیں تو آپ تو مکے میں ہی رہتے ہیں، تو آپ کے لیے نہیں ہے وہ، آپ اس حکم سے خارج ہیں. کیوں خارج ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے 2 سفر میں یہ ایک سفر میں عمرہ اور حج نہیں کیے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے تھے رجب میں اور حج کے لیے علیحدہ. اب چونکہ عمرہ اور حج داخل ہوا تو ایک ہی سفر میں آپ دونوں کر رہے ہیں حج اور عمرہ، اس لیے آپ پر کیا ہے فمستیسر من الہدی. اب جو اہل مکہ ہے، آپ مکہ کے باشندے ہیں، آپ کو کون سا سفر کرنا پڑتا ہے؟ تو اس حکم سے خارج ہوئے نا. تو مکے کے باشندے جو ہیں وہ اگر عمرہ کرتے ہیں، شوال میں عمرہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر حج کا احرام باندھا، اب آپ کیا فتویٰ صادر کریں گے؟ ان کو تمتع کا دم دینا ہے. ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام. مسئلہ واضح ہوا؟ اگر پوچھے کیوں تو انہوں نے کون سا سفر اختیار کیا ہے؟ سفر ہی نہیں کیا ہے. تو ایک سفر میں ایک موسم میں آپ کرتے ہیں عمرہ اور حج تو وہ تمتع ہوتا ہے یا قران، اس کے لیے دم ہے. تو یہ واضح ہوا کھل کر. اچھا، اب یہ کہ مسجد حرام کے باشندے کون سے ہیں یہ بھی سوچنا ہوگا نا. بھائی کون؟ ہم جدہ والے کیا مکی کہلاتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے بتلایا تھا کہ حدود حرم ہے نا. حدود حرم جو بتلائی گئی ہے یہ حدود حرم کی حد. اس لیے کوئی اب میقات والے حرم میں تو نہیں آئے نا، جیسے کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں مکے میں رہتے ہیں، نہیں ہم تو جدہ میں رہتے ہیں. ہاں، تو یہ فرق، اس فرق کو بھی واضح کیجئے، چونکہ یہ بھی کسی نے اس سے اختلاف کیا ہے وہ میقات کے اندر رہنے والوں کو، مگر وہ جمہور کا مسلک، تحقیق مسلک یہ ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. بھائی سعودیہ ٹھیک ہے، ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، پھر کہاں رہتے ہیں؟ تو مکہ کہیں گے تو مکے میں کہاں رہتے ہیں؟ تو پھر باب شریف، تو باب شریف تو مکہ میں نہیں ہے، تو ہم کہاں کے رہائشی ہیں؟ جدہ. جی، تو یہ مسئلہ واضح ہوا نا. اچھا، اور ہمیشہ یہ جو احکام بنائے ہیں پرہیزگاری اللہ کی اختیار کرو، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے میں. تو یہ ہم نے مسائل آپ کو واضح کر کے بتائے. اس کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی وقت ہے. اب سنیے دوسرا مسئلہ. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج کے مہینے معلوم ہیں، سب کو معلوم ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. اب 3 پورے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہوتے ہیں نا. آپ احرام جو باندھیں گے نا، اصل میں لوگ احرام باندھنے کا ہی شمار کرتے ہیں. آپ احرام باندھیں گے کب تک؟ عرفات تک آپ احرام باندھ سکتے ہیں، عرفات کے میدان جانے تک. اور اس کے حکام باقی ہیں کہ نہیں؟ تو 2 مہینے 10 دن ایسا ترجمہ نہیں کرنا. ایسا کیوں؟ آپ کنکری کب مارتے ہیں؟ یوم النہر میں آتے ہیں، 11، 12، 13 کرتے ہیں نا. اچھا، ایک شخص مان لیجئے کہ بیمار ہے، اس کا عرفات تو وہ تو حج ہے، آیا ابھی کنکریاں نہیں مارا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل میں پہنچ گیا، تو ابھی اس کو وقت ہے، طواف افاضہ نہیں کیا، تو وہ ہاسپٹل سے واپس آتا ہے تو طواف افاضہ کرتا ہے، تو وقت ہے اس کے پاس ذی الحجہ کے چاند رات تک، 30 تک. تو 3 مہینے، بس 3 مہینے ترجمہ کریں کہ مہینے، یا ہے کہ حج کے مہینے معلوم، تو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. اب اس میں جو کوئی فرض اپنے اوپر حج فرض کر لے، لاگو کرے، فلا رفث. رفث کے معنی ظاہر ہے کہ میاں بیوی ساتھ میں ہے تو ملاپ تو نہیں ہوگا، فلا رفث. اب یہاں پر رفث جب منع ہے تو مقدمات بھی منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو کراس، قریب مت جاؤ. ایک تو ہے فلا تعتدوها، کراس مت کرو، ایک ہے فلا تقربوها، قریب مت جاؤ. تو یہ بوس و کنار بھی منع ہے. ولا فسوق، فسق کی باتیں. فسق کئی چیزیں ہیں، فسق کی باتیں، گالی گلوچ، یہ بھی فسق میں آتا ہے. اب یہ کہ اریاں تصویریں دیکھنا، یہ بھی
نہیں تو وہاں پر بھی یوٹیوب کھولیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو یہ سب فسوق میں آتا ہے جی. پہلے تو فوٹو رکھتے تھے, ولا جدال, اور نہ جھگڑا. ہے نا حج کے آداب اللہ تعالیٰ نے کیسے آداب بتلائے, اور نہ جھگڑا. جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ جھگڑا جگہ پر ہوتا ہے کہ اس طرف بیٹھ گیا, اب آپ کی چادر ہے, آپ کی جو ہے کہ خیمے میں جو خیمے لگتے ہیں نا, کبھی کوئی فیملی غلطی سے آپ کے خیمے میں آ جاتی ہے تو تہذیب سے اب بیچارے آئے ہیں, انہیں کچھ علم نہیں ہے تو اطمینان سے بھائی آپ کا نمبر کون سا ہے خیمے کا, تو جھگڑا نہ کریں. جھگڑے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ جھگڑے میں ایک چھتری ماری ہے تو اس کی موت بھی واقع ہوئی ہے. تو آداب کے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور سنو, تم جو کچھ بھی کرو بھلائی اللہ اسے جانتا ہے. تو حج کے دنوں میں آپ جو بھی خیر, اور حج کے دنوں کے بعد بھی لیکن ذکر چل رہا ہے حج کے دنوں کا, آپ ایسا نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے تو تمہارے سارے اعمالوں کا اجر تمہیں عطا کرے گا اطمینان کے لیے. وَتَزَوَّدُوا, اس کا فارسی میں ترجمہ ہے زاد راہ, اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقوی. وَاتَّقُونِي یعنی وَاتَّقُونِي, مجھے سے ڈرو اے عقل والو. اردو میں اسے کہیں گے وَتَزَوَّدُوا, راستے کا خرچ, راستے کا خرچ لے لو. تو پہلے کیا اسے ستو اور روٹیاں اور جو بھی تھا وہ ساتھ لاتے تھے, اب بھی لوگ لاتے ہیں, تو یہ ساتھ میں رکھو. اب جب یہ ساتھ میں رکھیں گے تو کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا. اس لیے کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. آپ اپنا خرچہ رکھیں گے, آپ کے ساتھ میں لوگ اپنا کھانا نکالیں گے, کھائیں گے, تو آپ کے پاس نہیں تو آپ اس طرف تکتے رہیں گے, یا کہ مانگیں گے, بچہ بھوکا ہے یا بیوی بھوکی ہے, تو تقوی کے خلاف ہوا نا. اس لیے زاد راہ ساتھ میں رکھیں. اچھا, آپ زاد راہ ساتھ میں رکھیں, زیادہ رکھیے. زیادہ رکھیں گے تو لوگوں کی اعانت ہو جائے گی, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی ہوتا ہے نا, کوئی انسان نہیں چاہتا کہ زیادہ راہ نہ ہو, یعنی راستے کا خرچ نہ ہو, لیکن کبھی ہوتا ہے, کم پڑتا ہے یا کہ بھول گیا, کئی چیزیں ہیں, تو آپ ساتھ میں زیادہ رکھیں. لیکن اب کیا کہا جا رہا ہے, یہ مت بھولو, یہ تو حج کا سفر ہے لیکن ایک آخرت کا سفر ہے. دو سفر ہوئے نا. تو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, یہ آخرت کا سفر جو ہے نا, اس میں زیادہ راہ کیا ہے؟ خرچ کون سا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری. تو ربط دیکھیں کیسا ہے کہ آخرت کے سفر کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ, اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرو. یعنی یہ زیادہ راہ خرچ لینا یہ بھی پرہیزگاری میں تقویت پیدا کرتا ہے, تو آپ کو عادت ہو جائے گی پرہیزگاری کی. ورنہ یہ کیا ہے, حج کے موسم میں تکتے رہو, لوگوں سے مانگو, تو یہ اس کا جوڑ ہے. تو زیادہ راہ خرچ رکھو اور لوگوں کی اعانت بھی کرو. اور سنو, پھر دوبارہ تاکید, اصل کامیابی آخرت کی, اس کے لیے پرہیزگاری اختیار کرو اے عقل والو. تو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں. تو زیادہ راہ ساتھ میں رکھنے والے, دوسروں کی اعانت کرنے والے, بھلا کام کرنے والے, تقوی کے خلاف کوئی عمل نہیں اختیار کرنے والے, یہ کون ہیں؟ عقل مند لوگ ہیں. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب عرفات سے گزر کر, عرفات ہو گیا, باقی وہ تو ہم نے جیسے عنوان دیا ہے نا, وہ آخر میں آئے گا. یوم الترویہ یعنی حج کے ایام کتنے ہوتے ہیں, جیسے ترویہ, یوم عرفہ, یوم النحر, ایام التشریق, وہ اور مشعل الحرام, تو وہ آخر میں. اور کچھ چیزیں یہیں. تو سنیے پہلے تلاوت. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. تو عرفات کا, میدان عرفات کا ذکر آیا. پھر مزدلفہ بھی آئے گا, اور مینا کا بھی, سب تو جتنا بھی ہو سکے ہمارے اس وقت میں. تم پر کوئی جناح نہیں, یعنی ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, کہ حرج نہیں کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی جانب سے. یہ بھی ہمارے یہاں بڑا غلط تصور ہے
یعنی اس میں کیا ہے، کچھ لوگ حدوں کو کراس کر جاتے ہیں اور کچھ پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی تصوف، تو دونوں بھی وہی ہوا نا، حدوں کو کراس کیا آپ نے. تو سنیے، فضل کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو کوئی حرج نہیں یا گناہ نہیں، جو بھی ترجمہ کریں. تو فضل کسے کہتے ہیں بھائی؟ ایک تو ہوتی ہے اجرت، بھائی حج کی اجرت، جیسے کہ وہ ایسے پیدا ہوا جیسے اس یعنی اگر قبول ہوا ہے اس کا حج، جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا. نماز کیا اجر آپ کا، مسجد میں پڑھو تنہا پڑھو. فضل اور چیز ہے، فضل کسی چیز کی اجرت نہیں جی. تو یہ جو ہمیں رزق ملتا ہے یہ ہمیں اجرت نہیں ملتی. دیکھیے کمپنی سے سیلری ملتی ہے وہ اجرت ہے، مگر یہ فضل ہے اللہ کا، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ملازمت کریں، سمندر کنارے جا کر وہ مچھلی کو پکڑ سکیں، وہ تو آپ بسم اللہ بول کے پھینکتے ہیں جال کو. تو یہ فضل اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے. تو یہ میں اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس فضل کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حج کو آئے تو تمہارے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی آپ کو کوئی چیز پسند آئی تو خرید لی، ہے کوئی عیب ہے؟ چلو گئے، بچوں کا یاد آ گیا، بچوں کے لیے بچے خوش ہوں گے، یہ ہے کہ چلو یہ چیز خریدتا ہوں میں، وہاں جا کے اس کو بیچوں گا 100 کی 200 میں. ایک مثال، کیا یہ فضل ہے؟ تو اب ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ آتے ہیں حج کو جس ہاتھ سے، جیسے ہاتھ ویسے جاتے ہیں، ویسے ہاتھ، خالی ہاتھ. تو کیا ہوا؟ اس کا نام تصوف ہوا نا، تصوف ہوا. اچھا بچے انتظار کر رہے ہیں کہ حج سے آئیں گے، کم سے کم کچھ تو لے جاتے، کچھ نہیں، خالی ہاتھ. تصوف یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تصوف کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں جی. اچھا دوسرا، دونوں آیتیں ہم نے بتائی، وہ میرے خیال سے وہ آتے تھے کیا اسمگلنگ کرنے کے لیے آتے تھے نا لوگ، ہاں اسمگلنگ جی. وہ حج کا ویزا انہیں آسانی سے ملتا تھا اس وقت. اب تو خیر اس وقت اتنا زور شور سے ویزے نہیں نکلتے تھے نا، اور اس میں کنسیشن بھی تھا، یعنی کرایہ بھی کم تھا. تو وہ اسمگلنگ کرنے والے ہی آتے تھے حج کا ویزا لے کر یا عمرے کا، اور اپنا کام کرتے تھے. وہ اس میں شامل نہیں اس آیت میں، چونکہ ان کی نیت کیا حج کی عمرے کی نہیں ہے. تو واضح ہوا نا. تو مطلب یہ کہ آپ خریدیں یا ہے کہ فارغ ہوئے ساتھ میں رکھیں، وہیں پر بیچیں، اجازت ہے. ہاں لکھا ہوا رہتا ہے، مگر وہ صرف رسم رہ گئی، رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، لکھا ہوا رہتا ہے لیکن مفہوم نہیں سمجھتے نا، یہ مسئلہ ہے جی. ہاں نہیں، وہ تو انڈیا کا اصول ہے، انڈیا نہیں ہمارے ساتھ پڑوسی والے بھی، کہ وہ ذات کے پڑھنے سے محروم ہے نا. تو فضل ربی رضی اللہ عنہ ذات ہے اسی سے فضل. یہ کیا یہ ہے؟ ہاں تو وہ تو ہمارے یہاں بہرحال وہ معمولی بات سمجھتے ہیں. سورہ فاتحہ میں بھی آپ کبھی پڑھیں گے نا تو ولضالین باقاعدہ پڑھتے ہیں وہ. ہاں مگر یہ کہ سمجھتے ہیں قرآن کو، چونکہ فہم قرآن اسی طرح منتقل ہوا ہے نا ان کے بموجب. یعنی میں نے کہہ رہا ہوں نہیں تو پھر غلط مفہوم لیں گے. مطلب ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ قرآن جو ہے اترا کہاں؟ مکے میں، اور پڑھا گیا مصر میں، اور سمجھا گیا ہندوستان میں. جھوم جھوم کر ہم سنتے تھے. تو وہ عجب اب تک چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن سے ہدایت دی. واقعی میں تصوف کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اسی لیے میں سناتا ہوں نا عجب قصے. لیکن چونکہ اب ہم چلیں گے، اپنا وقت بچے گا، صحیح معلومات لیکن کبھی حوالے کے لحاظ سے بتائے دیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. دیکھو عرفات، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، عرفہ اور عرفات میں فرق ہے، آپ کو یاد ہوگا. عرفات میدان کا نام ہے، اور عرفہ جس دن حج کے لیے ہم جو وقوف کرتے ہیں نا اس کا نام ہے عرفہ. دیکھو یوم عرفہ، تو روزہ کس کا ہے؟ یوم عرفہ کا، نہ کہ عرفات کا. تو یہ تو آپ فرق جان چکے ہیں، مگر پھر بھی نوٹ کر لیں، کچھ نئے سامعین ہیں. تو جب عرفات، میدان عرفات سے افض تم لوٹو تو اللہ کو یاد کرو. یاد کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے آتے ہیں. مگر عند المشعر الحرام، یہ مشعر الحرام کیا ہے؟ آپ جا چکے ہوں، دیکھیں ہوں کہ رات میں نظر آتا ہے مشعر حرام. دیکھا آپ نے؟ نظر آتا ہے، بہت دور سے بھی نظر آتا ہے، اتنا بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ مزدلفہ. عرفات کا میدان ہوا، اب ہم کہاں پہنچے؟ مزدلفہ میں. تو مزدلفہ میں آپ یوں نہ سمجھیں پھر آپ وہاں تک جائیں کہ مشعر الحرام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تو اس مسجد میں جائیں، نہیں. تو اس لیے ہم سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ہے نا، صفا مروہ تو شعائر، شعیرہ کی جمع، نشانی. تو صفا مروہ نے نشانی کون سی بھائی؟ حضرت حاجر علیہ السلام دوڑی اس بچے کے لیے جس تڑپ سے، اپنے جس وہ تڑپ اور وہ سعی جد و جہد اللہ کو پسند آئی تو اسے برقرار رکھا، تو وہ نشانی. اب مشعر کیا ہے؟ تو گویا کہ سعی کی ابتدا کرنے اور 7 چکر لگانے، اسے طواف بھی کہتے ہیں. تو اکثر وہ طواف کے سعی کے 7 چکر، 7 طواف کرنے کی نشانی کیا؟ صفا اور مروہ، کہ صفا سے مروہ. تو مشعر کیا ہے؟ چیز وہی ہے. مشعر جمع مشاعر، یعنی حج کے رسوم ادا کرنے کی جگہ، اسے کہیں گے مشعر. تو فرق ہوا نا. اب یہ کہ یہ خصوصیت ہو گئی صفا کی. اب صفا کو آپ مشعر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اگر آپ نے مشعر کہہ دیا مطلب صحیح کرنے کی جگہ. لیکن نہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیان کیا نا تاکہ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. اب مشعر کسے کہیں گے؟ یعنی مزدلفہ جہاں پر حج عرفات سے واپس ہونے کے بعد مبیت، اب رات گزارنا ہے تو حج کا حصہ وہاں گزارنا ہے نا، تو ادا کرنے کی جگہ مشعر الحرام. اب وہاں مسجد بنائی گئی. اب آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں کہ وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں. پورا مزدلفہ کیا ہے؟ مشعر حرام. بس یہ سمجھانا تھا تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھائیں. تکلیف لینے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ کا خیمہ اس کے بازو میں ہے، وہاں تو خیمے نہیں ملتے ہیں، جگہ جو آپ کی ہے وہ، یا عرفات میں مسجد حرام نہیں ہوتا ہے. ہاں عرفات مسجد حرام نہیں ہوا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. عرفات حرم میں شامل نہیں، چونکہ آپ مشعر حرام میں آئیں گے نا، مشعر الحرام مزدلفہ میں وہاں لکھا ہوا ہے بدایت الحرم. آپ نے کچھ بتایا کیا؟ حدود حرم. ہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ سمجھ گئے نا. تو ہم جو حج ہمارا پورا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ حدود حرم میں شامل نہیں ہے. نوٹ کر لیا آپ نے جی. حدود حرم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مزدلفہ اس طرف. ابھی دیکھیں تنعیم حدود حرم، اب وہاں مسجد بنی مسجد عائشہ. تو نوٹ کر لیں اس کو، نہیں تو پھر لوگ سوچیں گے کہ عرفات بھی حدود حرم. اسی لیے قریش جو ہے وہ عرفات نہیں جاتے تھے جی، مزدلفہ سے واپس لوٹتے تھے. بولے کہ ہم لوگ حرم سے خارج کیسے ہوں. یہ کئی نقطے ہیں جی. تو مشعر الحرام واضح ہوا. مشعر، مشاعر، شعیرہ اور کیا؟ ان من شعائر اللہ. جی جی جی. وَاذْكُرُوهُ كَمَا. اب ہم کہاں پہنچے ہیں؟ مزدلفہ میں جی. تو یاد کرو اسے اللہ کو جیسے کہ تمہیں ہدایت کی، یعنی رسول کے ذریعے، اگرچہ کہ تم اس کے پہلے اب ضالین یعنی واقف نہیں تھے. تو کئی طریقے سے ضالین کا ترجمہ کیا جاتا ہے. بس وہ جو جن کے دل میں کیا اسے کہتے ہیں کینہ ہے، حسد ہے، تو وہ کوئی غلط ترجمہ کسی نے کیے ہیں تو پھر وہ تانے مارتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں. اس کا کبھی ناواقف، کبھی گمراہ، کبھی رائے حق کے تلاشی جی. اب عرفات کا میدان اور ہم مزدلفہ میں. اچھا مزدلفہ کیا حکام بتانے کی ضرورت نہیں، رات گزارنا ہے. اللہ کہ جو بوڑھے ہیں تو منتصف اللیل کے بعد، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سن میں جلدی بھیج دیا تھا، لیکن وہ منتصف اللیل کا ترجمہ وہ ذرا مطلب سمجھیں. اس میں 12 نہیں، 12 کیا ہوتا ہے؟ 12 تو وہ میلادی یعنی کیا وہ عیسوی، ہمارے عیسوی کہتے ہیں نا جی، عیسوی تاریخ سے ہے نا رات کا 12 کا حصہ. تو 12 بجے ہو سکتا آدھی رات نہ بھی ہو. آپ مغرب کی اذان کو لیں، اگر 7 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو 12 بجے آدھی رات نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. تو فجر کی اذان کب ہوتی ہے؟ تو اس طرح وہ موازنہ کریں مغرب کا اور فجر کا. تو یہاں ٹکیاں غائب ہو گئی، ہو سکتا ہے 1:30 بجے آئے، ہو سکتا ہے 1 بجے آئے. تو 12 کی عدد نہ پکڑیں جی. منتصف اللیل کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. منتصف اللیل کو آپ کیا کہیں گے؟ آدھی رات گزرنے کے بعد جی، آدھی رات جی. تو آدھی رات کے لیے 12 کا عدد نہ شمار کریں ٹھیک ہے. تو یہ وہاں رات گزارنا ہے، اور جو کمزور ہیں تو آگے آ سکتے ہیں. اچھا آج کل بھی وہاں بھیجتے ہیں، مطلب ہے کہ جو انتظام کرنے والے ہیں نا، تو جو قافلہ ہوتا ہے تو ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو جلدی بھیج دیتے ہیں، لیکن منتصف اللیل کے بعد، آدھی رات کے بعد جی.
اب وہاں سے لوٹ رہے ہیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر لوٹو. اب عرفات سے تو لوٹے, اب یہاں سے لوٹو جیسے کہ لوگ لوٹتے ہیں, اور استغفار کرو, مطلب اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. تو کہاں پہنچے اب ہم؟ مینا میں پہنچ گئے نا. دیکھیں ترتیب سے چل رہے ہیں ہم جی. اب یہ کوئی ضرور نہیں کہ پورا ہو جائے, جتنا بھی ہو جی, چونکہ اگلے صفحے تک چل رہے ہیں. یوم النحر میں وہاں پہنچیں گے تو وہ پھر سب آئے گا, تربیہ وغیرہ. چلیے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جی جب تم اپنے مناسک پورے کرو, مناسک احکام, تو یوم النحر میں آ گئے. حالانکہ مجھے ان ناموں کا مفہوم وغیرہ سب بتانا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہی کنکری مارتے ہیں نا, اور پھر اس کے بعد جو قربانی ہے, اب وہ قربانی ہمارے مشہور ہے, جبکہ کیا ہے وہ ہدی ہے. تمتع والے, کران والے, قربانی تو بقرعید پر ہوتی ہے. ہاں آپ کر سکتے ہیں, یعنی آپ ایک ہدی رکھیں آپ کی تمتع والی یا کران والی, اور پھر جتنے بھی جانور, تو وہ تو آپ کو اجازت ہے, لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی قربانی ہے. ابھی جیسے ایک واقعہ پیش آیا, انہوں نے نیت کیے تھے ایک قربانی بقرعید والی, ٹھیک ہے, اور ایک انہوں نے تمتع کی, 2 ہو گئی, اور ایک پینلٹی کی, کیا کہیں گے اس کے, غلطی کی جی. تو کتنے ہو گئے اب؟ 3. تو بولے نہیں, میں تو بولے آپ کو ایک اور دینا ہے, تو بولے نہیں وہ تو میں پہلے سے دوسرا دے رہا ہوں. میں نے کہا بھائی وہ دوسرا آپ کا, وہ آپ کی نظر ہو گئی, وہ تو آپ نے نیت کی, وہ آپ نے پیسے دیے, یہ تو تیسرا ابھی نیا شروع ہوا, آپ کو یہ دینا پڑے گا, ایسا کیسا. اور یہ تو ضروری ہے, تو فرق نہیں محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اضحیہ کو نہیں سمجھ, اضحیہ کو اور ہدی میں فرق نہیں کر رہے جی. تو اضحیہ تو ضروری نہیں ہے, قربانی آپ مسافر ہیں, آپ گھر پر دے دیں, بچوں میں دے دیں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پر دے دیں. تو اس فرق کو, تو یہ ہے ہم مینا میں آ چکے ہیں. اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تمہارے باپ داداؤں کا تم ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہمیشہ ہم لوگ یاد رکھتے ہیں نا, پہلے بھی یاد رکھتے تھے. پہلے تو سلسلہ ہے کہ دادا پردادا شجرہ, ہمارے یہاں دستور نہیں ہے. اب تو کسی کو پوچھو کہ پردادا کا نام کیا, تو بتا نہیں سکتا ہے. تو اپنا نام, باپ کا نام, دادا وہ بھی دیکھے ہوں گے تو جی. تو یہاں تو رواج ہے نا, تو ان سے بھی زیادہ. نہیں تو سوچیں گے یہ باپ داداؤں کے نام سے زیادہ کیسے. تو اللہ کو یاد کرو. اچھا, اب یاد جو کرو اللہ کو, اب دیکھیے عجب مناسبت ہے, اس آیت سے فارغ ہوتے ہیں ہم. عجب مناسبت ہے. دیکھیے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اللہ یہاں پر وقف کرتے ہیں کہ ہمیں, اے اللہ, اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں دے دے. ایسے لوگ ہیں, اب بھی ہیں, اس وقت بھی تھے, جبھی تو آیت نازل ہوئے نا. اچھا یہ کون ہے؟ ربنا کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں جتنے بھی مشرک ہیں وہ رب کو مانتے ہیں, الہ کا نام لیتے ہیں, الہ کا, مگر انہیں پتہ نہیں کہ الہ کون ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر. نہیں, الہی, الہی چی شپت, یعنی میرے اللہ کی قسم. تو وہ کیا مانگتے ہیں؟ اب یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ دنیا کا مانگتے ہیں, اور مانگتے ہیں نا, مانگتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, بیویاں مانگتے ہیں, روزی مانگتے ہیں, سب مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم انہیں نہیں دیتے, ایسا نہیں فرماتے. دیکھو وما لہو فی الآخرۃ من خلاق, یہ اہم نقطہ ہے. آخرت میں ان کا حصہ نہیں. اس کا مطلب کیا؟ اگر آپ دنیا مانگ رہے ہیں, آپ کو دیتے ہیں, اور دے رہے ہیں کہ نہیں. کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں, ان کو دے رہے ہیں کہ نہیں. کتنے بڑے بڑے مجرم, اولاد نہیں ہو رہی ہو تو مانگتے ہیں, ساروں کو چھوڑ کر اوپر متوجہ ہو جاتے ہیں. اب اس کا نام کیا لیتے ہیں؟ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس نقطے کو یاد رکھیں. کوئی بھی ہو, کٹر سے کٹر کافر ہو, یا کہ مومن ہو مگر گنہگار ہو, دیتے ہیں. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. آپ سنیے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہیں اصل لوگ کہ دنیا میں بھی دے. چلیے دنیا میں مانگنا مانگے اللہ سے، دولت مانگنا، اولاد مانگنا، بیویوں کا رزق جو بھی مانگے، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ حسنہ بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ وقینا عذاب النار. اب یہ کیوں وقینا عذاب النار؟ اس لیے کہ تو ہمیں عطا کرتا ہے، عطا کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے میں ہم سے کوئی لغزش ہو، خطا ہو تو یہ عذاب نار سے ہمیں بچا. یہ بالکل جامع دعا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ کہ وہ کمائیں گے ان کا حصہ انہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ حساب جلد لیتے ہیں. کیونکہ حساب کتاب یہ جلد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قیامت تو واقع ہوگی، تو حساب کتاب ملے گا، اللہ تعالیٰ لیں گے. تو اس میں خاص نقطہ اپنے نوٹ کیے. میرے خیال سے ایک آیت ہو جائے گی 5 منٹ، یا کہ سوال کرنے والوں کو گنجائش دے دیں. ہاں بہتر ہے، چونکہ یہ پھر اس میں کیا ہے، آپ کو جو ہم نے عنوان دیا تھا نا یوم الترویہ، اس کا مفہوم کیا، اور یوم عرفات کا تو میں نے کہہ دیا، لیکن یوم عرفہ اور یوم النحر ایام تشریقی سے سمجھنا ہے. تو آج ہی پر ہم اس پر اختتام رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ، اور اس میں بھی لوگوں کا بہت غلط تصور ہے، تو ہم قرآن سے سمجھیں گے کہ ایام تشریق کسے کہتے ہیں. پہلے وہ ایام تشریق کے گننے میں وہ گڑبڑی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ بار بار کہتے ہیں، شروع سے حاضر رہیے گا چونکہ اہم آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب. یہ ایک لفظ یہاں رہ گیا، اولئک لہم نصیب، ہے نا، نصیب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عرب اکثر استعمال کرتے ہیں شادی ہونے کے بعد آدھا نصیب، چونکہ شادی ہوتی ہے اور پھر کچھ مزاج ملتا جلتا نہیں، نصیب. تو یہ نصیب کے معنی کیا حصہ، وہ صحیح بھی ہے، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے. اب نصیب کے معنی کیا، یہ مقدر میں لکھا ہوا. وہ انسان تلاش بسیار کے بعد جو نوکری چاہتا وہ نہیں ملتی، دوسری ملتی ہے، وہ نصیب. تو شادی بیاہ میں بھی ایسی ہے، روزی میں بھی وہی ہے، جو مقدر ہے وہی ملے گا، تم جد و جہد کرتے رہو. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب ہم نے 10 منٹ دیے، مگر پتہ نہیں سوال کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں. جی جب حج اور عمرہ تو پہلے کی طرح ہی ڈیفیکلٹ ہو گیا. جی 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 پہلے جیسا نہیں رہا کہ ہر کوئی چلا. ہاں جی، چند دن تک کے لیے. جی پرماننٹ ہو گیا. ہاں ہاں، لیکن وسائل تو معلوم ہونا چاہیے. جی اور ہاں مائک آن کریں. اس میں نہیں ہے تو ماشاء اللہ. نہیں یہ تو بند کیا دیکھو صاحب، ایک تھا نا اس میں. اسپیکر آن کرنا ہے نا. ہاں جی وعلیکم السلام. جی سن رہے ہیں، کہیے. جی وہ ارے ذرا والیوم بڑھا ہے، ابھی آواز آ رہی ہے لیکن سن نہیں پا رہا ہوں. 1 منٹ رکیے، وہ ہمارے ایک ممبراج نہیں ہے نا، اس لیے ایسا ہوا ہے. 1 منٹ. جی آواز تو آ رہی ہے لیکن تھوڑا. جی ہاں، 2 چھوٹی چیزیں پوچھنی تھی فائد صاحب. ہاں کہیے. ایک تو یہ تھا کہ یہ جو ہم ہمارے ملکوں میں اور ہم لوگ یہاں جو قربانی کرتے ہیں حج کے علاوہ، یہ اس حج سے مختلف ہوتی ہے. جی لیکن ہم اس کو اسی طریقے سے، بلکہ میں نے دیکھا ہے
کہ اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے کرتے ہیں کہ جو حج میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ کرتے ہیں قربانی. تو یہ اصل میں تو فریضہ حج کا ہے, ہاں لیکن یہ لوگ ہم جو اپنے ملکوں میں کرتے ہیں جو حج پہ نہیں ہوتے لوگ, وہ جو کرتے ہیں خصوصاً ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اہتمام سے کی جاتی ہے اور بالکل فرض کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے وہ قربانی. ایک تو یہ سوال تھا کہ اس میں فرق ہے کافی جی. کہ حج کی قربانی ہے بیسیکلی, اور ہم یہاں پر اس کو غالباً اور بقرعید کی قربانی ایسا رکھیں, بقرعید کی قربانی, حج کی قربانی. جی یہ کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دل پر حدود اللہ ہے جو ہے, حدود اللہ, جیسا بھی آپ بتائے تھے, کہنے کا مقصد ہے کہ جو ہم جاتے ہیں, ہم اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں یا سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں جیسے بھی ہو, یا گاڑی میں موسیقی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے کوئی, تو اگر یہ رستے میں پٹی یہ آ جاتا ہے, حدود حرم کا جو نشان آ جاتا ہے, تو ہم تو جب ہمیں یاد آتا ہے تو ہم تو اس طرح کی جو ہے نا گفتگو اور جو ہے نا میوزک یا جو بھی گاڑی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم بہت احتراماً ہم اس کو جو ہے نا بند کر دیتے ہیں یا ہم لوگ خاموشی اختیار کر دیتے ہیں. تو لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کرنا درست ہے کہ وہ حدود حرم وہی ہوتی ہیں یا عین مسجد کے اندر جا کے اس کی یعنی بے حدگی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم تو کافی فاصلے پر ہوتے ہیں, روڈ پر ہوتے ہیں. حدود حرم کا تو بورڈ ہم دیکھیں گے ہم کافی کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہمیں دکھائی دیتے, یعنی ہمیں نظر آتا ہے چاروں طرف سے. ہم کبھی طائف جاتے ہیں تو رستے میں ہمیں پڑتا ہے, اگرچہ کہ ہمارا حرم میں جانے کا نہیں ہوتا ارادہ, لیکن ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ حدود حرم پڑتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر ایون مدینہ پہ ہم تبوک آگے جاتے ہیں یا کہیں کرتے ہیں سفر کرتے ہیں تو حدود حرم آ جاتا ہے. تو اس طرح کے مواقع پر جبکہ ہم حرم مین مسجد میں نہیں ہوتے تو وہ اس طرح سے 2, 4, 5 کلومیٹر جتنا بھی ہے وہ اتنا کلومیٹر دور سے اس کا جو ہے وہ احترام ہم پر ویسے ہی لازم ہے جیسا کہ عین مسجد کے اندر احترام واجب ہے. یہ ذرا سا بتائیے. جی بہت اہم سوالات ہیں, تو ساتھ میں رہے گا. آواز آ رہی ہے نا؟ دیکھیے, پہلا تو قربانی اور حج کی قربانی یہ بہت اچھا ہے. ہم بھی سمجھانے کے لیے بڑے پریشان رہتے تھے, ابھی الفاظ مل گئے, بقرعید کی قربانی اور حج کی قربانی, تو دونوں میں فرق ہے. بقرعید کی قربانی سنت ہے اور حج کی جو قربانی ہے وہ آپ پر لاگو ہے, یعنی اگر آپ نے وہ نہیں دیے تو پھر آپ کو روزے رکھنا ہے. اور حج کے ارکان میں سے, فرائض میں سے حج کے اتمام اور اکمال میں سے, تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. اب رہا سوال ہمارے یہاں جو اہتمام کرتے ہیں بقرعید کا, یہ اسے کیا کہیں گے, عوام یعنی بدعت اور ایجادات. اب یہ ہمارے یہاں تو بہت کچھ تھا, وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھے گی تو ہمیں سوار کرے گی تو اس کے پیر اور سر اور چمڑی ہمارے یہاں اس کو دفن کرتے تھے. تو بہرحال وہ ہمارے یہاں تصور غلط ہے. بقرعید کی قربانی میں یہ اہتمام نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور گاؤں میں بھی محلے میں بھی پھر آتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, یہ سب کیا بدعت ہے. تو آپ ترغیب دیں لوگوں کو کہ ایسا نہ کریں, سادگی سے کریں اور حج کے قربانی کا اہتمام کریں, چونکہ حج کا کیا اتمام ہے, جیسے اللہ نے فرمایا کہ واتم الحج, یہ اس طریقے سے سمجھائیں. رہا سوال یہ, میں نے آج چونکہ ہم تو میوزک سنتے ہی نہیں, تو یہ معلوم ہوا کہ لوگ میوزک بھی بند کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اس میں ترقی دے, اس کا ثواب اجر عطا کرے. اب رہا سوال حدود حرم, آپ پوچھ رہے ہیں کہ حدود حرم جب آتا ہے تو ہم میوزک بند کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ لوگ گانے بھی سنتے ہوں گے, وہ بھی بند کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اصل میں ایک ان کے سینے میں ایک چنگاری ہے نور کی, اس کی علامت ہے. یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے گا. اب رہا سوال کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں, یعنی حرم میں ہی یہ حکم ہے یا حدود حرم میں. تو آپ سن لیں کہ حدود حرم میں جو جائز چیزیں ہیں وہ منع ہے. مثلاً کہ ایک قاتل ہے, اسے نہ پکڑو. گھاس درخت وغیرہ یہ تو کاٹنا جائز ہے, اس سے منع کیا گیا ہے, تو یہ حکم ہے. اچھا, دوسری چیز ایک میں بتاتا ہوں, انہیں سمجھنے میں آپ کو معاونت کرے گی. ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ کیا اسے کہتے ہیں, غیر محرم کی طرف اگر نگاہ جائے تو فوراً نیچے کر لو. اب یہ کہ نگاہ تو جاتی ہے, چہرہ تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن پھر نیچے کرو. اب یہ اس کا مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ فوراً نگاہ نیچی کر لو تو ایمان کی تازگی, تو کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. جب چہرہ نظر آئے آپ نیچے دیکھو, یقین مانیے اس کی مٹھاس باقی رہتی ہے. یعنی وہ جو آپ نے جو تقوی اختیار کیا نا, آپ کے دل میں وہ تقوی آپ محسوس کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے, اگر آپ نے میوزک کو اور گانے کو وہاں بند کیا ہے, آپ کے ایمان میں آپ تازگی محسوس کریں گے. اب سوال ہی نہیں رہتا کہ حرم میں جا کر ہی بند کریں یا وہاں سے شروع کریں, وہیں سے شروع کریں بند کرنا. کہاں سے؟ جاتے ہوئے نہیں سنتا, آتے ہوئے
اچھا اچھا نہیں، آتے ہوئے بھی نہ سنے اور جاتے ہوئے بھی نہیں سنے، چونکہ آپ نے جب احترام کیا ہے تو آپ ایمان کی تازگی مٹھاس محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا آپ کا سوال بڑا دلچسپ رہا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو ہمیشہ توفیق دے کے شریک ہوتے جائیں جی، اور اس کی رونق کو دوبالا کریں. آمین. اور کچھ؟ چلیے. ہاں قاری صاحب آتے ہوئے جاتے ہوئے تو آدمی لبیک پڑھتا ہے نا، ہاں. گانا کیسے سنائے گا؟